بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، آج آپ کی خدمت میں عید الفطر آیات و روایات میں بیان کرنا ہے، اور عید الفطر کی مناسبت سے تمام ناظرین حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام دوستان عزیز و اقارب کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک العالی۔ اے نبی، اپنے پروردگار اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو۔ وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کے نام کی تسبیح کی اور پھر نماز پڑھی۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 1 اور 15۔ یہ آیات عید الفطر کی مناسبت سے بیان کی جاتی ہیں۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مختلف طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں۔ خوشی، جشن، فرحت اور چہل پہل کے ہیں، جبکہ فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں، یعنی روزہ ختم کرنا۔ عید الفطر کے دن روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اس روز اللہ اپنے بندوں کو روزے اور عبادت رمضان کا ثواب عطا فرماتا ہے، لہٰذا اس تہوار کو، اس روز کو عید الفطر قرار دیا گیا۔ عید الفطر کا لفظ دو لفظوں عید اور الفطر سے مرکب ہے، یعنی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے عید الفطر۔ عید لغت میں مادہ عود سے مشتق ہے، اور عود عادن یعود و عودن و عیادن کا معنی ہے لوٹنا، پلٹنا، واپس آنا، پھر آنا۔ چونکہ یہ دن ہر سال آتا ہے اور اس کے لوٹ آنے سے اس کی فرحت و مسرت اور برکت و سعادت کی گھڑیاں بھی اس کے ساتھ لوٹ آتی ہیں، اس لیے اس روز سعید کو عید کہتے ہیں، عید الفطر کہا جاتا ہے۔ فطر کے معنی کسی کام کو از سر نو یا پہلی بار کرنے کے ہیں، یعنی پہلی مرتبہ کسی فعل کو، کسی کام کو انجام دینا۔ رات بھر کی نیند اور سکون و آرام کے بعد انسان صبح کو اٹھ کر جس مختصر خوراک سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اسے فطور کہتے ہیں عربی زبان میں۔ فطور یعنی صبحانہ، ناشتہ۔ اسی طرح ماہ سیام میں، رمضان المبارک میں سحری سے غروب آفتاب تک بن کھائے پیے رہنے کے بعد روزہ پورا کر کے روزے دار کی بھوک مٹانے اور پیاس بجھانے کو افطار کہا جاتا ہے۔ 30 روزوں کے بعد حسب معمول کھانے پینے کا اثر نو آغاز کرنے اور صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی بنا پر اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال موعدکم یوم الزینہ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 59۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے وعدے کا دن زینت، عید کا دن ہے، اور اس دن تمام لوگ وقت چاشت اکٹھا کیے جائیں گے، یعنی صبح کے وقت جب سورج نمودار ہو جاتا ہے، سورج کی کرنیں نکلنے لگتی ہیں، اس وقت سب اکٹھا کیے جائیں گے۔ یہاں پر یوم الزینہ سے مراد کیا ہے؟ یوم الزینہ سے مراد وقت اور دن کی پیشکش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہو رہی ہے۔ قومی تہوار کا دن جس میں پوری قوم اپنی زیب و زینت کے ساتھ جمع ہوتی ہے، اور جشن کے دن وقت کا بھی تعین کر دیا کہ ضحیٰ یعنی جب دن چڑھ جائے آپ حضرات خوشی منائیے۔ یہ تفسیر الکوثر فی تفسیر القرآن جلد 5 صفحہ 177 پر بیان کیا گیا ہے۔ اس سے مراد عید الفطر یہاں پر مراد لی گئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواریون کا من و سلوہ، مائدہ کا نزول ہونا، وہاں پر بھی عید مراد ہے۔ آئیے چلتے ہیں روایات کی طرف۔ روایت میں
جو امام علی علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے، قال سعید بن غفلہ دخلت علیہ امیر المؤمنین علیہ السلام یوم عید۔ سعید بن غفلہ نے نقل کیا ہے کہ روز عید میں امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا یوم عید، فَإِذَا عِنْدَهُ فَاطُرٌ عَلَيْهِ خُبْزُ السَّمْرَاء۔ جب میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک سینی یا ایک تھال جو پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں عربوں میں رائج تھی اور آج بھی رائج ہے، کہ ایک بڑی تھال، بڑی سینی پیتل کی یا تانبے کی، اس میں غذا رکھ کر لایا جاتا تھا۔ دسترخوان پہ ہے نا، یا ایک سینی رکھی ہوئی ہے جس میں کیا کیا رکھا ہوا ہے؟ خبز السمراء، روٹی رکھی۔ روٹی کی ایک خاص قسم کی ہوتی ہے، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ روٹیاں ہوتی ہیں۔ وَصَحْفَةٌ فِيهَا خَطِيفَةٌ، اور وہاں پر ایک کاسا، ایک پیالہ رکھا ہوا جس میں ایک قسم کا سالن ہے۔ خطیفتن ایک پرندے کو بھی کہا جاتا ہے، جس پر کچھ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں خاص قسم کی، اور ایک ظرف میں سالن ہے۔ وَمِلْبَنَةٌ، اور فرنی رکھی ہوئی تھی۔ فَقُلْتُ، میں نے کہا، یا امیر المؤمنین یوم عید و خطیفتن، یا علی روز عید اور سالن۔ فقال، حضرت نے فرمایا، انما هذا عید من غفر له، حضرت نے ارشاد فرمایا یہ عید اس شخص کے لیے ہے جو بخشا گیا ہو، جس کے گناہ آج بخش دیے گئے ہوں۔ یہ حدیث مستدرک الوسائل جلد 16 صفحہ 255 باب 72 پر بیان کی گئی ہے۔ عید کے بارے میں مفضل بن عمر سے بھی روایت نقل کی گئی ہے، وہ نقل کرتے ہیں، قلت لعبی عبداللہ علیہ السلام کم للمسلمین من عید، کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا مسلمانوں کی کتنی عید ہیں؟ فقال اربعۃ، امام نے جواب میں ارشاد فرمایا 4 عید ہیں۔ قال قلت قد عرفت العیدین والجمعہ، میں نے کہا 2 عید اور جمعے کو میں بھی جانتا ہوں، عیدین اور روز جمعہ کو تو میں بھی جانتا ہوں۔ امام نے فرمایا فقال لی اعظمها واشرفها یوم 18 من ذی الحجہ، امام نے ارشاد فرمایا جس کی فضیلت اور شرف سب سے زیادہ ہے وہ عید غدیر قوم ہے۔ بحار الانوار جلد 94 صفحہ 111 باب 60، وسائل الشیعہ اور دوسری کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال امیر المؤمنین فی بعض الآیات انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ، حضرت نے عیدوں میں سے بعض عید کے لیے فرمایا عید اس کے لیے ہے جس کی نماز اور روزے کو خداوند عالم قبول فرمائے، اور ہر وہ دن جس میں خداوند عالم کی نافرمانی نہ کی جائے وہ عید کا دن ہے۔ یہ بھی اس امر کی طرف اشارہ ہے کیونکہ گناہ کو چھوڑنے کا دن کامیابی، پاکیزگی اور فطرت اولیہ کی طرف لوٹنے کا دن ہے۔ لفظ فطر لغت میں مختلف لغت العین، فرہنگ، المفردات ہے، ان میں بیان کیا گیا ہے کسی چیز کے کھلنے اور کھولنے کو کہا جاتا ہے، اور قرآن میں سورہ انفطار کی آیت اذا السماء انفطرت میں لفظ انفطرت اسی باب سے نس کہا جاتا ہے کہ تفطرت اور انفطرت، اسی طرح افطار اور عید الفطر بھی اسی باب سے ہے، کیونکہ روزے دار مغرب اور عید الفطر کے دن اپنا منہ کھانے اور پینے کے لیے کھول دیتا ہے، یہ عید کے معنی ہے۔ اور اسی طرح سورہ ملک آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا حل تری من فطور، دیکھو کہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے، یہاں پر خلل و کھولنے کو کہا جاتا ہے۔ المفردات
عید یعنی گناہوں کی بخشش، عید یعنی روز خوشحالی، عید یعنی اتحاد و پیار و محبت و بھائی چارگی کا پیغام، عید یعنی روز جزا۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن علی صبح اٹھ کر غسل کرتے ہیں، چند کھجورے یا کوئی میٹھی چیز کھا کر بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے بوڑھے بچے جوان سب عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ شہر ہو یا دیہات، ہر جگہ مسلمان مرد و زن چھوٹے بڑے صاف ستھرے اور پاکیزہ کپڑے پہنے، آنکھیں بشاشت سے روشن اور پیشانیاں عید کی مسرت سے منور لیے نظر آتی ہیں۔ فضائے تحمید و تقدیس اور تکبیر و تحلیل کی روح پرور صداؤں سے گونجتی سنائی دیتی ہے۔ عیدگاہوں اور کھلے میدانوں میں نماز عید کے لیے مسلمانوں کے اجتماعات ملی شان و شوکت کے نئے جوش و ولولہ پیدا کرتے اور شکوہ و ملک و دین کے دل نواز مناظر قلب و نظر کی تسکین و تمکین کا باعث بنتے ہیں۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے ہیں خداوند عالم ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں سب کو خداوند عالم شر ظالمین، حاسدین، کافرین اور بالخصوص منافقین سے محفوظ فرمائے۔